بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقاء محترم، یہ جو آیت نمبر 65-66 کونوا قردۃ خاسئین، جس کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ اس قوم یا گروہ کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس شکل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں بندروں کی سی بنا دی، وہ بندر بن گئے اور بندر بنے اور کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ تو اس ضمن میں کتاب اللہ کی کچھ واضح رہنمائی ہمارے سامنے ہے، تو اس کو دیکھ کر پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں رفقاء محترم ہم نے سب سے پہلے کل آیت نمبر 65 کے حوالے سے آخری جو الفاظ تھے نا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ کونو ہو جاؤ قردۃ بندر، اور آگے صفت ان کی ہے خاسئین، یعنی اگر یہ حیوان بندر بنے ہوتے تو قرآن حکیم خاسئین نہ کہتا بلکہ کہتا خاسئہ، یعنی جو بے جان چیز ہو جمع اس کی صفت لانی ہو تو عربی زبان میں وہ واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ یہاں پر خاسئین کی جو جمع ہے یہ جمع مذکر عاقل ہے، جمع مذکر عاقل، تو یہ ایک تو قرینہ ہے کہ یہ بندر شکل کے حوالے سے نہیں تھے بلکہ سیرت کے حوالے سے، یعنی صورتیں تو ان کی انسانوں کی سی تھی حسب سابق، لیکن کریکٹر اور کردار ان کا تھا غلامانہ، محکومی، غلامی، یعنی ان کی گردنیں، ان کی ذات ان کے اپنے حوالے سے نہیں تھی بلکہ ان کی لگام، نکیل، ذات دوسروں کے اختیار میں، اقتدار میں، یعنی محکومی، غلامی، یہ جو ہے نا یہ مفہوم ہے، یعنی غلامی، محکومی، محتاجی، اپنی آزادی و خود مختاری کو کھو بیٹھنا۔ اس ضمن میں ہم قرآن حکیم سے دو اور مقام دیکھتے ہیں جس میں یہ خود قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ سورہ المائدہ یہ 142 صفحہ ہے، سورہ المائدہ، آیت نمبر 59، 60، 61۔ سورۃ المائدہ 142 صفحہ، آیت نمبر 59 تا 61۔ ارشاد ربانی ہے، قل هل ننبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، فرمایا کہ کہو، قل ارشاد فرمائے، حل انبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں، بشر من ذالک جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے بھی بدتر، مثوبۃ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقافات عمل کے حوالے سے۔ مثوبہ کا معنی ہے مقافات عمل، مقافات عمل کے حوالے سے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے بھی ایک بدتر چیز ہے، ہم تمہیں وہ بتائیں۔ وہ بدتر چیز کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون ہونا، یعنی لعنت زدہ ہونا۔ لعنت سب سے بڑا عذاب ہے۔ وغضب علیہ، اور مغضوب ہونا، کسی قوم کا ملعون اور مغضوب ہو جانا یہ سب سے بڑا بدتر انجام ہے۔
یعنی کسی قوم کا بندر یا بچھو بننا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کسی قوم کا ملعون ہونا، کسی قوم کا مغضوب ہونا۔ اور یہ جو ملعون اور مغضوب قومیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ، اور یہ جو ملعون اور مغضوب قومیں ہوتی ہیں یہی تو وہ قومیں ہیں کہ جن میں سے بندر ہیں اور انہی میں سے خنزیر ہیں، اور یہ بندر اور خنزیر کیا ہیں؟ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ، الہی سرکش قوتیں جو ہے فرعون، حامان اور قارون، فرعون، حامان اور قارون کی پوجا کرنے والے، فرعون اور حامان اور قارون ان کی جو محکومی اختیار کرنا ہے یہ ہے سب سے بڑا المیہ۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سٹیٹس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بدتر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر اپنی اپنی پگڈنڈیوں پر چل نکلتے ہیں۔ یعنی یہ جو قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت کون ہیں؟ اللہ کے سیدھے راستے، کلام الہی کے راستے سے بھٹکنے والے۔ اور آگے دیکھیے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور یہ جو بندر ہیں، خنزیر ہیں، عبد الطاغوت ہیں، اے رسول یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آپ کے پاس، اے اہل ایمان تمہارے پاس بھی یہ آتے جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت تھے، یعنی جن کی صورتیں بندروں کی بن گئی اور وہ ایک کیفیت تھی ختم ہو گئی، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ وہی بندر، خنزیر اور عبد الطاغوت جو تھے، جو صحیح راستہ اللہ کا بتایا ہوا کتاب کا راستہ چھوڑ کر باپ دادا کی روایات پر چلنے والے تھے، یہی وہ لوگ تھے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کم جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے، جاؤ کانی کا، جاؤکم تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں، اہل ایمان کے پاس آتے ہیں۔ اہل ایمان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، تو آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ جب وہ آپ کی مجالس میں آتے ہیں تو کفر لے کر آتے ہیں، اور جب آپ کی مجلسوں سے نکلتے ہیں تو کفر ہی کو لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ کو خوب معلوم تھا کہ وہ اب تک کتنا کلام الہی کا چھپانے کا جرم جو ہے اس کو کرتے رہے۔ تو یہ مزید برآں وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور انہی کو یہ جو قردۃ، خنازیر اور عبد الطاغوت ہیں، انہی کو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں یسارعون فی الاسم والعدوان، جو بہت جدوجہد کرتے ہیں گناہ کے کاموں، گناہ کا کام ہو، نافرمانی کا کام ہو، چندے دینا، جدوجہد کرنا، دست و بازو بننا، والعدوان اور حدود شکنیاں، قوانین شکنی، قانون الہی کو توڑنا، گناہ کے کاموں کو انجام دینا خوب کریں گے۔ وَأَقْلِهُمُ السُّحْتَ، اور ایسا کھانا کھاتے ہیں جس سے ان کی ذات پارا پارا ہو جاتی ہے۔ سحت ایسا کھانا، حرام کا کھانا کہ جس کے نتیجے میں ایمان کا، اخلاقیات کا، اللہ تعالیٰ کا جو بندگی کا نظام ہے وہ اندر سے پارا پارا ہو جائے۔ وَأَقْلِهُمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت برا ہے کام جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ان میں رب والے ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل اللہ اور علم والے کہتے ہیں،
انہوں نے ان بندروں کو، خنزیروں کو، عبد الطاغوت کو کیوں نہ روکا؟ کس سے؟ ان قولہم الاسم، بری باتوں سے، واکلہم السحت، اور حرام کے کھانوں سے، لبئس ما کانوا یصنعون، اور اس طرح یہ احبار اور رہبان بھی اپنے اصل مقام جو قیادت کا تھا اس سے گر گئے، اور یہ بھی ان کے دست و بازو بن گئے۔ یعنی کہنا میں نے یہ چاہا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت کے بارے میں یہ بیان دیا کہ یہ مدینے میں بھی موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے اور تھے منافق، اور اس منافقت کا یہ حال تھا کہ ایمان والوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ابو سفیان اہل کفر ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حقیقتاً نہ وہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ تھے، وہ اپنے مفادات کے ساتھ تھے، یعنی ان کی کوئی لیگ نہیں تھی، ان کی مفاد لیگ تھی۔ مفاد جدھر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، جدھر سے مفاد پورا ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قردۃ والخنازیر و عبد الطاغوت قرار دیا، اور یہ لوگ جو تھے لازمی انسان تھے، اور اصل جو ان کی شخصیت تھی وہ تھی منافقانہ۔ اب اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 47 دیکھیں۔ سورہ النساء آیت 47 صفحہ 104 ہوگا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو۔ اور حقیقتاً دیکھا جائے رفقہ محترم تو اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اس وقت تو وہی یہود اور نصارہ مراد تھے، اور ہم یا ایھا الذین آمنوا کے مقام پر تھے، لیکن آج ہم بھی اسی مقام پر ہیں کہ ہمیں کتاب دی گئی ہے، ہم بھی اصحاب کتاب ہیں، اہل الکتاب ہیں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اپنا مومن ہونا ثابت کرو کہ تم مومن ہو۔ اور ایمان عمل ہے، ایمان صرف ایک قول نہیں ہے۔ قول کی حد تک تو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور آگے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین، یہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو ایمان ایک قول نہیں ہے، عمل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عملی طور پر اپنا مومن ہونا ثابت کرو، اور عملی طور پر مومن ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مصدقا لما معکم، کہ جس کتاب کو تم اپنے پاس رکھتے ہو اس کے مطابق اپنا سچا ہونا ثابت کرو، سچ کر دکھاؤ اپنے آپ کو اس کتاب الہی کے مطابق جو تمہارے پاس ہے۔ آگے فرماتے ہیں من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او لعناہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ فرمایا کہ یہ ایمان لانا اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے اپنے ایمان کی تصدیق بہم پہنچاؤ کہ ہم کر دیں، من قبل ان، اس سے پہلے کہ ہم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ نطمس وجوہن، اس میں قرآن کی اصطلاح ہے سی، تمس۔ تمس کہتے ہیں کسی جلتی ہوئی چیز کا، جس طرح چراغ جل رہا ہے اس کا بجھا دیا جانا، کسی بھی چیز کی وہ علامات جن سے وہ پہچانی جائے ان کا مٹا دینا۔ کوئی بھی چیز اپنی، ہر چیز اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ آگ ہے تو پتہ چلتا ہے جلنے سے، اگر آگ ہو اور وہ جلے نہیں، جلائے نہیں تو وہ تمس ہے۔ اب کونین ہے تو کونین کی پہچان یا خاصہ کیا ہے کہ وہ ملیریے کو دور کرتی ہے۔
اب اگر کونین کھائی جا رہی ہے اور اس سے ملیہ دور نہیں ہو رہا تو وہ کونین کیا ہے؟ تمس ہے۔ تمس کہتے ہیں کسی چیز کے جو خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کو ممتاز کرتی ہیں دوسری چیزوں سے، ان کا مٹ جانا۔ اور نتمسا وجوہن کیا معنی؟ کہ جو تم میں اپنے آپ کو سردار بنائے بیٹھے ہیں، وی آئی پی بنائے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ان کا وی آئی پی ہونا ختم کر دیں، انہوں نے جو اپنے آپ کو ڈسٹنکشن اور امتیازی پوزیشن پہ بٹھا رکھا ہے، اس امتیازی پوزیشن کا ہم بیڑا غرق کر دیں، اس سے پہلے کہ چہروں کو ہم تمس کریں، یعنی چہروں کا جو تر و تازگی ہے، عمدگی ہے، برتر پوزیشن ہے، وہ ہم واپس لے لیں۔ نمبر 2، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس سے پہلے اپنی اصلاح کرو کہ ہم چہروں کو الٹا دیں پیچھے کی جانب۔ مراد کیا ہے؟ چہروں سے انسان رفقائے محترم آگے کی طرف دیکھتا ہے، چہروں سے انسان آگے کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر یہی چہرہ رفقائے محترم پیچھے کی طرف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا، کھڈ اور کھائیوں میں گرے گا۔ یہ ہے زوال پذیر قوموں کا المیہ کہ ان کی آنکھیں آگے نہیں دیکھتی، ان کی آنکھیں ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھتی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں پدرم سلطان بود، ہمارا باپ بادشاہ تھا، ہمارے اسلاف ایسے تھے، وہ ایسے اور ایسے تھے، یعنی خود تو خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن ماضی پر انہیں بڑا ناز ہوگا۔ فرمایا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سٹیج آ جائے کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ بگاڑ دیے جائیں اور تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لگا دی جائیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ تمہیں ماضی خوشنما نظر آئے اور حال اور مستقبل میں سوائے تباہی، ناکامی اور نامرادی کے کچھ نہیں۔ ماضی پرستی، ماضی شاندار اور حال ذلیل و خوار، ایسا نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں او لعناہم، اسی چیز کا نام ہے ملعون ہونا، اسی چیز کا نام ہے ملعون ہونا۔ اور یہی جو 3 چیزیں ہیں، وجوہ کا تمس ہو جانا، چہروں کا پیچھے کی طرف لگ جانا اور ملعون ہونا، اسی چیز کو فرمایا او لعنا اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہ ہے اصحاب سبت کا ملعون ہونا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ تو تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا، یعنی یہ جو اصحاب سبت والی سزا تھی یہ مدینے کے یہود پر لازم تھی۔ اور یہ جو فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے تم آئے تھے مدینے میں وہی تمہیں واپس لوٹا دیا جائے، یعنی جس اقتدار پر تم مدینے میں آ کر فائز ہوئے ہو، یہاں بیک بینی اور 2 گوشت تمہیں نکال دیا جائے اور واپس ملک شام جہاں سے تم چلے تھے جلا وطنی کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ یہ جو جلا وطنی کا یہ عذاب تھا، اس کا قرآن حکیم نے سورہ الحشر 59 سورہ دیکھیں، یہ 653 صفحہ، آیت نمبر 2۔ یہ رفقائے محترم، یہ جو ایک ضمنی بات آ گئی ہے، سورہ الحدید سے
سورہ تحریم تک، یہ 10 صورتوں کا ایک مجموعہ ہے. اس کا نام ہے مسبحات. اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ الحدید سے، اور یہ 10 صورتیں سورہ الواقعہ کی جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر ہے. سورہ الواقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم 56-96. تو یہ 56-96 کے بعد فسبح بسم ربک العظیم کے نتیجے میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ صورتیں آ رہی ہیں. ان کا ٹیکنیکل نام ہے مسبحات. اور یہ مسبحات صورتیں 2 طرح ہیں. ایک ماضی سے شروع ہوتی ہے سبح، اور دوسری بعد والی صورت یسبح ہو، اور درمیان میں کچھ صورتیں ہیں جو تسبیح جن پہ نہیں ہے. یعنی ایک صورت سبح سے یا یسبح سے شروع ہوتی ہے، اور بعد میں ایک صورت ہے جس پہ نہ سبح ہے نہ یسبح ہے. وہ صورت کیا ہے؟ وہ ماقبل صورت کا تتمہ اور تکملہ ہے. یعنی ماقبل جو صورت سبح یا یسبح کے تحت آئے گی، تو جس کے اوپر یہ سبح کا لفظ نہیں ہوگا وہ صورت دراصل کیا ہے؟ وہ اس کا تتمہ ہے، وہ اس کی اپلیکیشن ہے. وہ ماقبل اصول تھا اور یہ اس کی عملی شرح اور تطبیق ہے. تو یہ ایک ضمنی نقطہ ہے جو ہمیں ربط قرآن یا قرآن کے جو گروپس ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دے گا. تو یہ 57 سورہ سے لے کر 66 سورہ تک یہ 10 صورتیں ایک مرکب وحدت ہیں. اور اس وحدت کی اسی طرح کی شکل ہے کہ ایک صورت کے بعد دوسری صورت اس کا نتیجہ ہے، اور صورت اور نتیجہ، صورت اور اس کا تکملہ کمپلیمنٹری. تو یہ ایک وحدت کا ہے. تو اس وقت ہم 59 سورہ میں آیت 2 لے رہے ہیں جو هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب 653 صفحہ. اللہ وہی تو ہے جس نے نکال باہر کیا اہل کتاب کو. اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود ہیں. یہود من دیارہم ان کے گھروں سے. آگے آیا ہے لأول الحشر. لأول الحشر، حشر ہمارے ذہنوں میں جب قرآن میں آتا ہے، حشر قرآن میں، تو ہم اس کو قیامت پر اٹھا لے جاتے ہیں. حشر نشر، حشر نشر جو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ حیات نو ہے، تو ہمارا حشر وہاں ہوتا ہے. حیات دنیا کا جو حشر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا. یہاں دیکھیں قرآن یہود کے اس جلاوطن کر دیے جانے کو پہلا حشر قرار دیتا ہے، لأول الحشر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک صفت نام کی آپ کی الحاشر، حشر برپا کرنے والا. یوشر الناس علی قدمی، ہر نبی کی آمد پر ایک حشر برپا ہوتا ہے. ہر نبی حاشر ہے، اس کے آنے سے ایک حشر برپا ہوگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ان یحشر الناس ضحیٰ، میرے آنے سے بھی حشر برپا ہوتا ہے. حشر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، خاص طور پر دشمن کا، اپنے وسائل کو اکٹھا کرنا. وسائل، امکانات، تیاری، قوت، طاقت جو آپ کے بس میں ہے وہ لے کر آ جائیں میدان میں اور دوسرے کا مقابلہ کریں جس نے آپ کو للکارا ہے. لأول الحشر کا معنی ہے آغاز ہی، مٹھ بھیڑ کا جو ہی آغاز ہوا، یعنی پہلے ہی مارکے کے بالکل آغاز ہی میں ان کو اس یعنی مدینے سے نکال باہر کیا. فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، اے ایمان والو تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ کبھی یہود کو مدینے سے نکالا جا سکے گا. نہ گمان کیا تھا تم نے کہ وہ نکلنے پر نکلیں گے. اور فرماتے ہیں وَظَنُّوا، اور ان کا بھی یقین تھا، انہیں بھی یقین تھا اَنَّ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کی گڑھیاں اور قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ جب وہ
حصار بند ہو جائیں گے اپنے قلعوں میں تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو نکال سکے. اتنے بڑے بڑے قلعے اور ان کے اندر کنویں، کھیت کھجوروں کے، چاروں طرف وہ باؤنڈری وال اور اندر پانی، وسائل، سیلف سفیشینسی، تو وہ مہینوں تک لڑ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے. تو فرمایا وہ گمان کرتے تھے انا ہم، کہ بے شک وہ مانعتہم، حفاظت کرنے والے، دفاع کرنے والے ہیں ان کا، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کی پکڑ سے. لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، لیکن اللہ آ گئے ان کے پاس. مراد کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آیا. اللہ تو پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. یہاں اللہ کے آنے سے مراد مکافات عمل کا، جزا و سزا کے قانون کا محسوس اور مری طور پر وقوع پذیر ہو جانا ہے. بس اللہ کا عذاب آ گیا، من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں انہیں سان گمان بھی نہ تھا. اور یہ جو قوم ہوتی ہے ملعون قوم، اس کی ایک پہچان یہ ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ وہ قوم ہوتی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اپنے دشمن کا بے پناہ خوف ہوتا ہے، بے پناہ خوف ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. یہ ملعون قوم وہ ہوتی ہے جو بوقت ضرورت اپنے گھروں کو خود ہی ڈھاتی ہے. یخربون بیوتہم، تخریب اپنی خود ہی کرتی ہے. جس طرح ہم کرتے، سٹائی کی، جلوس نکالا اور اپنی بلڈنگز کو آگ لگا دی، اپنی گاڑیوں کے ٹائر جلا دیے. اپنے آپ جی آج ہم سٹرائی کریں گے، تو بھئی کرتے رہو، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اپنا کاروبار بند رکھو، ہمیشہ کے لیے بند رکھو، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کو کیا نقصان ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اگر تم 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو کہو جی آج ہم 16 گھنٹے کام کریں گے، اور 8 گھنٹے کام کا جو ہمیں حاصل ہوگا وہ ہم اس فنڈ میں دیں گے جس کے حوالے سے ہم ریزولوشن پاس کر رہے ہیں یا سٹرائک کر رہے ہیں. تو یہ ابلیسی طاقت ہے کہ منفی، بیکار بنا کر لاک آؤٹ، تالا بندی کر دو. تو یہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا یخربون بیوتہم، تباہ کرتے ہیں اپنے گھروں کو، بے ایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں، یعنی اپنے مراکز، اپنے دفاتر، اپنی ٹرانسپورٹ، اپنا سب کچھ. اور جلوس نکالا، پرتشدد ہوا اور پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، ایک دوسرے کو آگ چلا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں اپنے گھروں کا اپنے ہاتھ. وعید المؤمن، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بلا لیتے، یار ہم نے بہت جلدی جانا ہے، مکان میں توڑ پھوڑ شروع کر دی، بالے اور لکڑی کی چیزیں لے لیں، دروازے نکال لیے، باقی ملبہ وہیں پڑا ہوا. تو وہ دوسروں کو بھی شامل کر لیا، مومنوں کو بھی شامل کر لیا، آؤ تم ہماری ذرا مدد کرو. فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے اصحاب بصیرت، یہ کوئی دوسروں کی باتیں نہیں ہیں کہ پڑھ کر خوش ہو جاؤ کہ یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، ہمیں تو چھٹی ہو گئی. فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو، آنکھوں والو، اس انجام سے سبق سیکھو، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملعون قوموں کے بارے میں یہ قانون نہ بنا چکا ہوتا، یہاں کاتب اللہ علیہم کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ان کو ہم نے یہی سزا دینی ہے. یہاں کاتب اللہ کا معنی ہے قانون. اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہاں یہ قانون نہ ٹھہرا چکا ہوتا کہ جو اصحاب السبت ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جلا ہے، یعنی محکومی ہے، محتاجی ہے، واپس نکال دیا جانا ہے، اقتدار سے محروم کر کے جہاں سے آئے تھے وہیں بھیج دینا ہے. اگر یہ اللہ کا قانون نہ ہوتا لعذبہم فی الدنیا، تو ہو سکتا تھا کہ ان کو حیات دنیا میں سامنے ہی
مزید عذاب ملتا، سزا ملتی، ان کا وجود نابود کر دیا جاتا. تو یہ عذاب حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی، اور آخرت کا عذاب اسے قرآن عذاب النار کہہ رہا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگلے الفاظ اس کو کھولتے ہیں. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. تو یہ ملعونیت جو ہے، یہ یہ جو خنازیر عبد الطاغوت بنایا جانا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، یعنی الگ راستہ اختیار کر لیا مخالفت کی، ہاں جی، اللہ اور رسول کی. اور جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، تو اس کا یہی انجام ہوگا. یعنی یہ جو قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت ہیں، ان کا اصل جو مقام ہے وہ لعنت ہے، لعناہم. اور اس ضمن میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ہر اس قوم کے ساتھ ہے جو احکام الہیہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. اور اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک ضابطہ دیا تھا، یہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا ہے. یہ 123 آیت سورہ النساء، سورہ النساء آیت 123 124. 123 ہے لیس بامانیکم، 118 صفحہ 118 123 آیت سورہ النساء. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اے ایمان والو، نوٹ کر لو، اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا لیس بامانیکم، ہمارے ہاں فیصلے نہیں ہوتے نہ تمہاری خواہشات کے مطابق. لیس بامانیکم، جو تم چاہو اس کے مطابق ہم فیصلے کریں، ایسا نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، اور تم سے پہلے جو کتاب والے گزر چکے ہیں، اہل کتاب، یہود و نصارہ، جن کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، ان کی خواہشات کے مطابق ہم نے کبھی فیصلے نہیں کیے. ہمارے ہاں کا قانون یہ ہے رفقا محترم، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی ہمارے قانون کو توڑتا ہے، توڑے گا. من یعمل، اور جو کوئی بھی کرے گا، کیا کرے گا؟ سوءا، سو سا یسوء، توازن ٹوٹ جانا، توازن شکن، کہ جس عمل سے ذات انسانی کا توازن ٹوٹے، معاشرے کا توازن ٹوٹے، عالم انسانیت میں توازن شکنیاں پیدا ہوں، امت کا توازن ٹوٹے. ہر وہ عمل جو کوئی کرے اور وہ توازن شکن ہو، یجز بہ، اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. یجز بہ پیسے باعث ہے، لازم ہے کہ وہ اس کی سزا پائے، اور نہ پائے گا وہ سزا کے وقت اللہ کے سامنے کوئی ولی کارساز ولا نصیرہ، اور نہ مددگار. یعنی جب مقافات عمل کا وقت آئے گا تو اس وقت کوئی اس کو مدد دینے والا، اس کی ضمانت دینے والا، حفاظت کرنے والا، کارسازی کرنے والا، وہ کسی کو نہ پائے گا. اور فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
اور فرماتے ہیں اور جو یہ تو ایک گروہ ہے، اور اس کے برعکس فرمایا کہ جو دوسرا گروہ ہے جو صلاحیت بخش اعمال کو انجام دے، اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دینے والی جماعت کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ذکر اور انثیٰ دونوں شامل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مرد تو اپنے آپ کو کہیں ہم صلاحیت بخش ہیں، اور عورتیں جو ہیں نصف آبادی جو ہے ان کو صلاحیت اور صالحی سے پیدل کیا گیا ہو۔ ذکر اور انثیٰ، مرد اور عورتیں، فرد اور جماعت دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ صلاحیت بخش اعمال کو انجام دے، اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دینے والے یہ مرد اور عورتیں، ان کی ایک اور ان پر شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مؤمن، کہ یہ اعمال ایمان کی بنیاد پر انجام دیں، ریاکاری کی بنیاد پر نہیں، نمائش کی بنیاد پر نہیں۔ یعنی یہ اعمال ان کا صدور ایمان کی اساس پر ہو، ریاکاری کے طور پر، نمائش کے طور پر، دکھاوے کے طور پر نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم ان کو جنت عطا میں ضرور یہ داخل ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ صلاحیت بخش اعمال سوائے اللہ کے کلام کے معلوم ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا کلام ہی بتاتا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کرنا ہے کیا، نہیں کرنا تو کیا۔ یہ تمام صلاحیت بخش اعمال صرف نبوت کی اساس پر، اور اب ختم نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی تو اب قرآن کے علاوہ کوئی اور انسان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے، وہی سے یہ سارا نظام ملے گا۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ہرگز ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نقیرہ، نقیر کہتے ہیں رفقائے محترم گٹھلی کے سینٹر میں جو سوراخ ہوتا ہے، اور سوراخ کے اوپر وہ جھلی، تو اب گٹھلی کے اندر وہ سینٹر میں سوراخ، اور سوراخ کے اندر وہ جھلی کیا ہے؟ پوری کائنات میں اس کا مقام، تو اتنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر امتوں میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے جو ماقبل مذکور ہے، تو اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اصلاح کیسے ہوگی، بہتری کیسے ہوگی، اس صورتحال کو چینج کیسے کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، فرمایا اس سے بڑھ کر کون ہے حسین و جمیل؟ من احسن، اس سے بڑھ کر کون ہے زیادہ حسن والا؟ دیناً، از روئے دین کے، نظام حیات کے، یعنی اس سے بڑھ کر کون بہتر دیندار ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی بہتر سے بہتر دینداری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں نقشہ بتا رہے ہیں۔ بہتر دیندار کون ہے؟ جو زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ روزے رکھے، زیادہ تسبیحاں چلائے۔ بہتر دیندار کس کو قرار دیا رفقائے محترم؟ اسلم وجہہ للہ، جو اپنی ذات کو قربان کرے اللہ کے لیے، بکرے کی قربانی نہیں، بکرا چھترا قربان کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ بکرے چھترے کی قربانی سے زیادہ اہم قربانی جو ہے وہ ذات کی ہے، خواہشات کی ہے، اپنے نفس امارہ کی ہے، کہ جس نے قربان کیا اپنی ذات کو، وجہ ذات، کہ جو اپنی ٹوٹل ذات پر اللہ کے احکام کی مرضی کی چھری چلائے۔ مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی مرضی کے سامنے جس نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ ہے بہتر دیندار، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وَهُوَ محسن، حسن کارانہ انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں۔ اور وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر وہ اعلان کرے کہ میں تو ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والا ہوں، ابراہیمی مزاج ہوں، میرا مسلک تو ابراہیمی ہے۔ اور ابراہیم کے بارے میں اللہ کا قانون یہ تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا یار بنایا۔ خلیل کہتے ہیں خل اور خل، سرکہ سراغ کر جاتا ہے، تو خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت رگ رگ کے اندر رچ بس جائے،
تو وہ تو اللہ کی محبت میں بھرا ہوا تھا، اللہ کی محبت کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور اللہ کی محبت کا لازمی نتیجہ اللہ کی مخلوق کی محبت ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے لازم ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرے۔ اور پھر جب کوئی قوم اس مقام پر آ جاتی ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آپ جب تم اللہ کے بنے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے تمام آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے تو اب تمہیں بھوکا مرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس سے تم نے اپنا رابطہ کیا ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی کہنا یہ تھا کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے امتوں کے اندر تو اس وقت پھر وہ اس لعنت سے نکلتے ہیں، اور اگر اس کیفیت میں وہ نہ آئیں اور اپنے فرقوں کے حوالے سے اپنی پہچان جاری رکھیں تو پھر وہ مقام جو ہے ان کو عطا نہیں ہوتا، اور وہ قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت والا جو مقام ہے وہ ان کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ہم قرآن حکیم میں یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ سورہ البقرہ آیت 111۔ ارشاد ربانی ہے آیت 111 میں، وقالو، اور یہ آج ہمارا حال ہے، اس وقت یہ یہود و نصارہ کا تھا، آج ہمارے اوپر یہ منطبق ہوتا ہے۔ وقالو، اور ان کا کہنا ہے، عقیدہ ہے، لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، الا من کان یہودا اور نصارا، سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ یعنی یہودی ہے تو وہ جنت کو یہودیوں کے لیے خاص کرتا ہے، نصرانی ہے تو وہ کہتا ہے جنت میں صرف نصرانی جائیں گے، اور مسلمان ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے، پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ جنتی وہ ہے اور اس کے ماں سوا جتنے فرقے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں۔ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ جو جنت ہے جو ہر فرقے نے اپنے لیے خاص کی ہوئی ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ ان کی خواہشات ہے۔ تلک امانیہم، یہ تو ہر فرقے کی خواہش ہے، یہ تو ہر فرقے کا کلیم اور دعویٰ ہے کہ جنت اس کے لیے اور اس کے ماں سوا کے لیے جنت نہیں ہے۔ فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ یہ جو تم عقیدہ بنا بیٹھے ہو کہ جنت تو سواد اعظم کے لیے ہے، جنت تو ہم جو بندیوں کے لیے ہے، کوئی کہتا ہم اہل حدیث کے لیے ہے، ہم ہیں جنت کے ٹھیکیدار، ہم ہیں جنت تقسیم کرنے والے، کوئی کہتا ہم سید السادات ہیں، جنت تو ہمارے پاس ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے علی جو ہیں وہ قسیم النار والجنہ ہیں، جنت کی تقسیم تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان سب سے کہو قل تلک امانیہم، یہ تو ہوئی نا تمہاری خواہشات، یہ تو تمہاری ہوئی خواہش نفس، دلیل دو۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے پوچھو دلیل کیا ہے تمہارے پاس، اللہ کے کلام سے دلیل لاؤ دلیل، ہاتو لاؤ، پیش کرو، کیا پیش کرو کیا محترم، برہانکم، دلیل، یعنی مسئلہ دلیل سے حل ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی دلیل نہیں، تقلید، باپ دادا کا راستہ بس، اگر تقلید بودے جادہ خوب پیمبر ہم رہے اجداد رکھتے، اگر باپ دادا کا راستہ ہی اختیار کرنا مطلوب ہوتا تو سیدنا ابراہیم اپنے باپ دادا ہی کے راستے پر چلتے۔ باپ دادا کے راستے پر چلنا کوئی دین نہیں ہے، اللہ کے احکام پر چلنے کا نام دین ہے۔
اگر باپ دادا اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں تو بالکل چشم ماروشن دل ماشاد، اور اگر باپ دادا اللہ کی کتاب سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ باپ دادا ایمان کے باپ دادا نہیں ہیں۔ ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں دلیل پیش کرو۔ گویا کہ دلیل کی بنیاد پر بات کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور کتاب اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور وحی کا یہ تقاضا ہے کہ جو کوئی کہے اس سے پیش کرو بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، دلیل پیش کرو۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو اس پہ غور کیا جائے گا، اور اگر دلیل نہیں ہے تو بات تمہاری جو ہے وہ غلط ہے، ہم دلیل کے بغیر بات آگے نہیں چلائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا اب بات سنو، یہ جو تم جنتیں اپنے فرقوں کو بانٹ رہے ہو، تو اب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہے غلط۔ اب ہم تمہیں اس حوالے سے اصل بات بتاتے ہیں، اور وہ جو اصل بات بتائی گئی ہے رفقائے محترم وہ یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ فرمایا بلا، اصل بات تو یہ ہے بلا۔ بلا کے بعد یہ بات بتائے، بلا بنا کیوں نہیں، یعنی ماقبل جو بات ہے وہ جھوٹی ہے۔ حقیقت حال تو یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے کیا اصل جو مطلوب ہے رفقائے محترم وہ کیا ہے؟ اسلم وجہہ للہ۔ اسلام زبان کا نہیں چاہیے رفقائے محترم، اسلام چاہیے وجہہ ذات کا، یا جب تک کہ میری اور آپ کی ذات پر اسلام داخل نہیں ہوا، زبان کا اسلام نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ اسلام ہے جو میری اور آپ کی ذات میں، اور ذات کیا ہے؟ آئی ایم ایس، پرسنالٹی۔ تو جب تک کہ میری اور آپ کی خواہشات پر، پسند و ناپسند پر اللہ کے احکام کی چھری نہ چلے تو اسلام نہیں آئے گا۔ اسلامہ قربان کرے، اسلامہ کا معنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، نچھاور کر دینا، نثار کر دینا۔ تو جو کوئی نچھاور کر دے، نثار کر دے، قربان کر دے اپنی ذات کو، تو جب ذات قربان ہوگی تو مال، منال، عزت، آبرو، جا خود بخود آ گئی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو جس نے ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر یہ اللہ کے لیے قربانی کرنے میں بھی بہتر سے بہتر طریقے سے، یعنی ایک سے زیادہ صورتیں ہو سکتی ہیں، تو جو ان میں سے بہترین صورت ہو اس طرح وہ اپنے آپ کو قربان کرے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بلا شبہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقافات عمل کے حوالے سے، جزا و سزا کے حوالے سے نہ ان پر خوف مسلط ہوگا اور نہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی۔ یہ رفقائے محترم قرۃ والخنازیر کے حوالے سے ایک اہم بیان ان آیات الہیہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب ایک اور حوالے سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس کا بھی ہمارے حال ہی سے گہرا تعلق ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ قرۃ والخنازیر اور یہ جتنا کچھ پڑھنا ہے یہ ایک یعنی بک آف سٹوریز کے طور پر نہیں پڑھنا۔ ہمارے مطالعہ قرآن کا ایک نقص ہے کہ ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں پاسٹ کے حوالے سے۔ قرآن کو بک آف پاسٹ بنانا یہی دراصل سازش ہے۔ قرآن تو حال اور مستقبل ہر دور کی کتاب ہے، ہر دور میں اس سے رہنمائی ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو رہنمائی کے حوالے سے یہ جو ابھی ہم نے قرۃ والخنازیر کے بارے میں کیا پڑھا تھا،
کہ ان کے دو وصف ہیں، کیا؟ لعنہ اللہ و غاضب علیہ، مغضوب ہو جانا اور لعنت میں آنا۔ غضب کی ایک نمایاں علامت رفقا محترم ہم دیکھتے ہیں کتاب الہی سے، کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر رکعت میں ہم رٹ لگاتے ہیں، لیکن یہ غضب کیا ہے رفقا محترم کہ جس سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا تھا، لیکن ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم پہلے ایک مقام سورہ الاعراف سے دیکھتے ہیں، 7ویں سورہ رفقا محترم، آیت نمبر 71، صفحہ 192۔ ایک سو 92 صفحہ، آیت 71۔ سیدنا ہود علیہ السلام خطاب فرما ہے، جناب ہود آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ فرمایا بلا شبہ مسلط ہو گیا، واقع اعلیٰ مسلط ہو جانا، لاگو ہو جانا، نافذ ہو جانا، نافذ ہو گیا، لاگو ہو گیا تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے۔ کیا لاگو ہو گیا رفقا محترم؟ دو چیزیں، ریجس اور غضب۔ ریجس کہتے ہیں رفقا محترم چلتے ہوئے پانی کا رک جانا، اور جب چلتا ہوا پانی رک جائے گا تو کیا ہوگا؟ جوہر کی شکل اختیار کر لے گا، تالاب کی شکل، اور جوہر اور تالاب کی شکل میں جو پانی ہوگا رواں دواں نہیں، تازہ نہیں، تو کچھ عرصے میں ڈیکے ہوگا، ڈیکمپوز ہوگا، سرانڈ پیدا ہوگی، عفونت پیدا ہوگی، بو پیدا ہوگی، اور بدبو کے ڈر سے آپ قریب بھی نہیں جائیں گے۔ وہی پانی جو 21-30 کی روح سے جعلنا من الماء کل شیء حی، پانی مصدر حیات ہے، لیکن وہی پانی جب سرانڈ اور عفونت پیدا کرے تو انسان بھاگتا ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر تو لاگو ہو گئی ہے کیا؟ ریجس، غلاظت، گندے ہو گئے ہو تو پلیدگی، وہ غضب۔ اور غضب کہتے ہیں رفقا محترم قافلے کا اصل شارع حیات سے ہٹ کر پگڈنڈیوں میں کھویا جانا، آوارہ گردی میں آ جانا، حتیٰ کہ زاد راہ بھی ختم ہو جائے، اور جن پر سواری تھی سواریاں بھی ختم ہو جائیں، اور انجام کار ہلاکت۔ غضب کا معنی ہے انجام کار ہلاک ہو جانا۔ فرمایا ہلاکت اور غلاظت، یہ دو چیزیں تمہارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، لاگو ہو گئی ہیں، نافذ ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نافذ کر دی ہیں؟ نہیں، اللہ کو اپنے بندوں کو ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو کیوں مغضوب کرے گا؟ کیوں ان کے اوپر غلاظت گندگی ڈالے گا؟ اللہ کی سنت، اللہ تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ یہ کیوں کریں گے؟ یہ انسان خود کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں رفقا محترم؟ یہ نقشہ کھینچا ہے، اتجادلوننی فی اسماء، یہ پہچان ہے مغضوب قوم کی، اور آج ہمارے اوپر 100% یہ نافذ لاگو ہوتی ہے۔ فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ تم آستینیں چڑھا چڑھا کر میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو۔ اتجادلوننی، کیا تم وہ نہیں ہو جو جھگڑتے ہو، لڑائیاں لڑتے ہو، صبح و شام بحث اور مناظرے اس بات پر میرے ساتھ کرتے ہو؟ فی اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں، کچھ نام خواہ وہ کتابوں کے ہوں رفقا محترم، یا شخصیات کے یا ائمہ کے، یہ کچھ نام ہیں جو کتابوں کے نام ہوں یا شخصیات کے نام ہوں۔ ہر فرقے کے پاس کچھ نام ہیں، کچھ ائمہ کے نام، کچھ کتابوں کے نام۔ یہ ہدایہ ہے، یہ وقایہ ہے، یہ کنز ہے، یہ قدوری ہے، یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے،
اور جن کو ہم نے امام بنایا اللہ نے تو ان کو امام ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ امام کسی کا ہونا بھی ہماری پسند ہے. فرماتے ہیں یہ نام ہیں. کیسے نام رفقائے محترم؟ سمیتموہا انتم، یہ نام تمہاری ٹکسال میں گھڑے ہیں. ان کو ہر فرقے نے اپنی اپنی ٹکسال میں یہ نام گھڑ لیے ہیں. نام بھی اپنے، کام اور کتابیں بھی اپنی. ہر فرقے کی کتابیں اپنی ہیں، ہر فرقے کی شخصیات اپنی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کچھ نام تو تم نے گھڑے ہیں، اور اگر کہو نہیں جی ہم سے پہلے چلے آ رہے ہیں تو فرمایا وہ آباؤ کو، تمہارے باپ دادا نے یہ گھڑے تھے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کے مبنی بر حق ہونے کے یا ان کے واجب الاتباع اور اقتداء ہونے کے بارے میں اللہ کی کوئی اتھارٹی ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی ہے؟ نہیں کچھ نازل کیا ان کے حوالے سے اللہ نے اپنی اتھارٹی میں. سلطان، کتاب، کلام الہی میں کوئی رہنمائی ہے تو پیش کرو. اگر یہ نہیں ہے تو یہ مغضوب قوم کی پہچان ہے اور ریجس پلیدگی کی زد میں آئی ہوئی قوم کی پہچان ہے. اور یہ جو غضب کا مقام ہوا یہ شرح ہوئی 5:60 کی. اب دوسرا لفظ تھا لعنہ اللہ، ملعون ہو گئے. تو اس ملعونیت کا ایک باعث تو رفقائے محترم کتمان ہے، جس کے بارے میں عموماً ہم سورہ البقرہ کی آیت 159 اور 160 اور آیت 175 اور 176 پڑھتے رہتے ہیں. لیکن آج ہم ملعون قوم کی ایک اور پہچان جو قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت سے براہ راست تعلق رکھتی ہے، یعنی یہود و نصارہ سے، اس کو آج ہم کتاب الہی میں پڑھیں گے. اور یہی دراصل میرے اور آپ کے حوالے سے اس کا ریلیشن شپ یا تعلق ہے. یہ سورہ المائدہ، یہ 131 صفحہ ہے. 131 صفحہ آیت نمبر 12. ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حلف لیا، معاہدہ کیا بنی اسرائیل سے، آل یعقوب سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اس لیے ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک نگران، نمبردار، کونسلر کہ جو ذمہ دار تھا اپنے قبیلے کے مسائل کا، کہ کوئی بھوکا نہ رہے، ننگا نہ رہے، پیاسا نہ رہے، مرکز کو اس کے بارے میں اطلاع دے. نقیب کا معنی یہ ہے. تو ہر قبیلے کا ایک نقیب تھا جو ذمہ دار تھا احکام الہیہ کو نافذ کرنے کے حوالے سے اور اپنے اپنے قبیلے کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. مرکز کا گویا اس کے ساتھ رابطہ تھا اور وہ اپنے قبیلے کا جواب دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے یوں بھی ارشاد فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ رہے گا. انی معکم، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. بس اتنی بات. لیکن یہ ساری باتوں کی بات ہے. اللہ کا یہ کہنا میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا مانا؟ اللہ اپنے کائناتی قوتوں کے ساتھ، جلال و جمال کے ساتھ. اللہ کا ساتھ ہونا سب سے مومن کا اصل سرمایہ ہے. معیت اللہ ہے. اللہ ساتھ ہیں تو پوری کائنات ساتھ ہے. اللہ ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. اللہ کا فرمانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور بس. اور یہ جو اللہ کی معیت ہے رفقائے محترم، یہ کسی قوم کو کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہے پنجگانہ، یعنی 5 محوری اصول کام. نمبر 1، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تمہارے ہاں نظام صلاۃ قائم رہا. صلاۃ کے بارے میں یہ ضابطہ ہے، اگر تو وقت کے ساتھ خاص ہو، صلاۃ موقوت،
وقت کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہے وہ صلاۃ جو قیام، رکوع، سجدہ اور دعاؤں پر مشتمل ہے اور مخصوص اوقات میں فرد یا جماعت دونوں انجام دیتی ہیں۔ اور اگر یہ وقت کی قید سے آزاد ہو تو اس سے مراد نظام صلاۃ اور نظام صلاۃ کل کی کل زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق اجتماعی طور پر ڈھالنے کا نام ہے امام کی موجودگی، امام کی میت میں، امام کی ماتحتی میں۔ تو اگر تم نظام صلاۃ کو قائم رکھو گے، کیونکہ صلاۃ انسان کو اس کے مالک سے جوڑتی ہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، یہ دوسری کنڈیشن، اگر تم نے اپنی ذات کی نشو و نما کرنے کے لیے دوسروں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام قائم رکھا، ہر فرد اس کی زندگی کا ہدف یہ ہو کہ اس کا بھائی جو ہے اس کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچائے، اور ہر آدمی دوسرے کے لیے سامان نشو و نما پہنچانے کا ذمہ دار ہو، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ نمبر 3، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور جیسے جیسے تمہارے اندر میرے رسول آئیں ان رسولوں کی تصدیق کرنا، ایمان لانا، ان کے دست و بازو بننا۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ کام، رسولوں کی آمد تو ختم ہو گئی، لیکن رسالت محمدیہ رسالت جاریہ ہے تا قیام قیامت۔ بس اب رسولوں کی تصدیق کرنے سے مراد کلام الہی کی علمی اور عملی تصدیق ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہوا۔ نمبر 4، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، ازر کہتے ہیں رفقا محترم جو ڈینٹل ہے پودے کا، اس کو پانی دینا اور پانی دے دے کر ننھے پودے کو پروان چڑھانا، اسے تنومن درخت بنانا، پھل تک لے جانا، پھل کے بعد پھر اس کی حفاظت، مزید پھل در پھل وہ زندگی چلتی رہے۔ تو اور تم ازر کرو گے یعنی آبیاری کرو گے، اسلامی نظام حیات یا کلام الہی اس کی آبیاری کرتے رہو گے۔ اور 5واں پوائنٹ یہ تھا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم ایسا نظام قائم رکھو گے کہ ہر فرد اپنی صلاحیتیں مرکز کی تحویل میں دے تاکہ معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ تو ہر فرد کا اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اس کا کچھ حصہ جتنا مرکز سے درکار ہو وہ تم مرکز کی تحویل میں دیتے رہو گے۔ اگر ان 5 پوائنٹس پر قائم رہو گے تو پھر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور آگے فرمایا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو میں تمہارے اندر اول تو بدحالی پیدا نہیں ہوگی، اور اگر ماضی کی بدحالیاں ہیں تو وہ ساری بدحالیاں داغ دھبے ہم دھو ڈالیں گے، یعنی ماضی کی جو کوتاہیاں ہیں، بوجھ ہیں، داغ اور دھبے ہیں، وہ سارے دھل جائیں گے۔ اور داغ دھبے کس طرح دھلتے ہیں؟ ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، سرسبز و شاداب علاقوں میں، جن کی سرسبزی و شادابی کے لیے وہاں آبی وسائل رواں دواں ہوں گے، وافر مقدار میں آبی وسائل، واٹر ریسورسز۔ اور یہ جو جنات تجری من تحتها الانہار، یہ آخرت کی جنت نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی جنت کے بارے میں تو قرآن کا اصول یہ ہے، وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اس میں تو نکلنا ہی نہیں ہے، وہ تو عبدالآباد کے لیے ہے۔ لیکن یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، لیکن فرمایا کہ اس جنت کو پا لینے کے بعد جو کوئی کفر کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ سواء السبیل سے الگ ہو جانے والا۔ تو گویا کہ یہ جنات حیات عرضی کی جنات ہے، حیات جنت یعنی حیات عرضی کی دنیا کی جنات ہیں، کیونکہ یہاں کفر بھی ہو سکتا ہے اور کفر کے نتیجے میں وہاں سے اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے رفقا محترم، وہ جو قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، صفحہ تھا 142 اور آیت نمبر 60، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ 60 سورہ
المائدہ آیت 142، اولئک، میں آیت 60 کا آخری حصہ لے رہا ہوں، فرمایا اولئک شر مکانا، اور آگے دیکھیں کیا فرمایا، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی اضلوا عن سواء السبیل کو آیت نمبر 12 کے ساتھ ملائیں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر کیا ہوگا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سوائے سبیل کو کھو بیٹھے گا، سوائے سبیل سے جدا ہو جائے گا۔ تو سواء السبیل کیا ہے، وَلَوْدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو یہ جب یہ 5 نکاتی پیغام اگر تم چھوڑ بیٹھو گے تو جنات تجری من تحتها الانہار سے نکال دیے جاؤ گے، اور یہ کفر ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک، یہاں کفر سے مراد اللہ کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس 5 نکاتی پیغام کے اندر ڈنڈی مارنے کا نام کفر ہے۔ پھر آگے دیکھیں پھر کیا ہوا، فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، وہاں دیکھیں آیت نمبر 60 میں کیا فرمایا تھا، فرمایا لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، یہ قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت کون ہیں، جن پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے اور اللہ کے غضب میں ہے۔ تو غضب کے حوالے سے تو ہم نے سورہ الاعراف کی آیت 71 دیکھی کہ شخصیات کی جنگ، کتابوں کی جنگ، جن کے بارے میں اللہ کے ہاں سے حکم صادر نہیں ہوا، اور یہاں لعنت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ہمارے میثاق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ یعنی نقض میثاق جب کوئی قوم کرتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، لعناہم، وہ اللہ کی نظر میں ملعون ہو جاتی ہے۔ قردۃ والخنازیر اور عبد الطاغوت کون ہیں، اللہ کے ساتھ پختہ باندھے گئے عہد و پیمان کو توڑنے والے۔ اور میرے اور آپ کے حوالے سے آیت نمبر اسی جو مائدہ ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 7 دیکھیں پچھلے صفحے پر، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، 131 صفحہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ ہے میرا اور آپ کا میثاق۔ اے جماعت مومنین، اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہو چکی ہے، تمہارے ساتھ قائم رہے گی، اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا، یاد رکھنا، اور یہ نعمت قرآن ہے۔ سورہ البقرہ آیت 231 میں اس کا حوالہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت امت کے لیے اللہ کے کلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت قرآن کو یاد رکھنا، اور نعمت قرآن کو یاد رکھنے کا معنی کیا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس میثاق کو یاد رکھنا جو تم کتاب الہی کے حوالے سے ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ اور وہ میثاق کیا ہے رفقا محترم، کلام الہی کے حوالے سے، اِذْ قُلْتُم، جب تم نے ہم سے کہا، کیا کہا، سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ ہم آپ کے کلام کو سننے سنانے والے بنے رہیں گے، سمجھنے سمجھانے والے بنے رہیں گے، وَأَطَعْنَا، اور آپ کے احکام کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کلام الہی کے نور اور ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ بس خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ تمہارا اس اللہ کے ساتھ واسطہ ہے جو تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس، خطرات، ان سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ ہمارا عہد تھا، اور ہم نے اس کو پامال کیا کہ ہم نے قرآن کے پڑھنے میں سمجھنا خارج کر دیا۔ تو کیا فرماتے ہیں، لعناہم، آیت نمبر 12 141 صفحے پر فرماتے ہیں، لعناہم نہیں،
141 نہیں تھا، 132 لعناہم، فرمایا کہ وہ ملعون ہو گئے. اور ملعون ہونے والی قوم کیوں ملعون ہوتی ہے رفقائے محترم؟ نقض میثاق کی وجہ سے. اور نقض میثاق کے بعد جب ملعونیت آتی ہے تو پھر ان میں ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل جو ہیں، دماغ جو ہیں، وہ انسانی کتابوں کے لیے، قوالیوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کے حوالے سے وہ سخت ہو جاتے ہیں. یعنی ہر چیز کے سامنے وہ جھکتے ہیں، پر کلام الہی کے سامنے جھکنا ان کے پاس نہیں ہوتا. پایا ہم نے ان کے قلوب و اذہان کو قاسیہ، قسا یقسو، پتھر کی طرح سخت. پتھر تو پھر بھی اللہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں ان میں، لیکن نقض میثاق کرنے والی قوم پتھروں سے بھی بدتر ہوتی. اور یہ جو قساوت قلبی ہے، اس کے لیے 2 حوالے لکھ لیں. ایک تو سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 23 کہ یہ قساوت قلبی ہوتی ہے من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب سے، اللہ کی کتاب کی جانب سے. یعنی میلاد کرنے، ہاں جی، قبروں پر میلے لگانے، قوالیاں کرنی، مجرے، ہر چیز کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، نرم دلی ہے، پر اللہ کے کلام کی جانب سے سخت ہو گئے. اللہ کے کلام کی اپیل اثر انداز نہیں ہوتی. یہ ملعون قوم کی پہچان. فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بندروں کی پہچان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ سیاق و سباق سے کاٹ لیتے ہیں. تحریف کا معنی ہوتا ہے ہر کلام اپنے سیاق و سباق میں لگا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، در و بست ہوتے ہیں کلام کے. تو کسی کلام کو اس کے آگے اور پیچھے جس مقام پر اسے متکلم نے، رائٹر نے، خطیب نے استعمال کیا ہے، وہ اس کو اس کے موقع محل سے کاٹ دینا، موقع محل سے کاٹ دینا. یہ موقع محل سے کاٹ دینے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اب کسی کو ہم کہیں رفقائے محترم کہ آؤ آؤ مت جاؤ، اب اگر مت کو اگر آپ پہلے لگا دیں تو اور مفہوم ہے، دوسرے کے ساتھ لگا دیں تو اور مفہوم ہے. آؤ مت جاؤ اور مفہوم ہو گیا، اور آؤ مت جاؤ دوسرا مفہوم ہو گیا. اور مت پر پنکچویشن ہی کا فرق ہے. ایک نقطہ لگانا ہے، ادھر لگائیں یا ادھر لگائیں، اور معنی زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا. تو تحریف کلام کیا ہے؟ کسی کلام کو موقع محل سے اٹھا دینا. جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے اس سیاق و سباق میں وہ بات نہ رہے. تو یہ پہچان ہے کہ ان کی قردۃ والخنازیر. نمبر 1 نقض میثاق، نمبر 2 ملعونیت، نمبر 3 قساوت قلبی، اور چوتھا کیا ہے؟ تحریف کلام. 5 ہی چیزیں تھیں اور 5 ہی یہاں آگے آ گیا. 5ویں چیز کیا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. فرمایا کہ ان میں احکام تو قائم رہتے ہیں، احکام کی حکمتیں ختم ہو جاتی. بھلا دیا انہوں نے، وَنَسُوا، بھلا دیا انہوں نے، پس پوش ڈال دیا انہوں نے. کیا پس پوش ڈالا؟ حظ. حظ کہتے ہیں رفقائے محترم پلیئر. مثلا راتیں رمضان کی آباد ہیں، خوب چراغاں ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہیں، لیکن صیام کا مقصد کیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی بھی پیدا ہوا یا نہیں؟ یعنی حرام کو بھی چھوڑا یا نہیں؟ زندگی میں حلال کی حکمرانی آئی یا نہیں آئی؟ تو تقوی آئے یا نہ آئے؟ نمائش ہو رہی ہے. یہ ہے
نسو حظم مما ذکروا بہ، جو احکام کا مقصود تھا، مکن تھا، یعنی مقصود و منتہا، غایت، پرپس پسے کچھ ڈالا ہوا ہے، اور فارم جو ہے، شیپ جو ہے، اس کی پرستش ہو رہی ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا فی حد ذات ہی یہ مقدس ہو گیا۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ ہمیں بھوکوں مارے، پیاسا رکھے۔ یہ بھوک اور پیاس بندے کی اپنی ذات میں اللہ کے لیے تو ہے نہیں، اللہ تو صمد ہے، غنی عن العالمین ہے۔ یہ دین اللہ کے نے انسانوں کے لیے بنایا، رفقائے محترم، انسان دین کے لیے نہیں بنائے، انسان کے لیے دین ہے، انسان کی فلاح کا ضامن ہے۔ دین مقصود بھی ذات نہیں ہے، مقصود بھی ذات اللہ کی رضا ہے۔ تو اس حظ کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، نتیجہ کیا نکلا رفقائے محترم؟ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایک طرف تو نمائش کر رہے ہیں احکام کی، اور دوسری طرف زندگیوں میں خیانت ہی خیانت ہے۔ ہر فرد کے ساتھ خائن ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ خائن ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ خائن ہے، امپلائی جو ہے وہ امپلائر کے ساتھ، یعنی چھوٹا بڑے کے ساتھ، حاکم محکوم کا، کہیں بھی تمہیں وفا نہیں ملے گی۔ کیونکہ جس وقت کوئی قوم اللہ اور رسول کی وفادار نہیں ہے، جو اپنے باپ کا وفادار نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا وفادار کیا ہوگا؟ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم صبح و شام ان میں خیانت کی خبریں پاتے رہو، خیانتوں کا شورا چرچا، خوب ایک دوسرے کے خلاف خیانتیں کر رہے ہیں۔ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ہاں بہت کم ہوں گے ان میں کہ جو خیانت کو خیانت سمجھیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ ان کے خیانت ہونے کو موضوع بحث نہ بناؤ۔ خیانت ہونا کریکٹر کی کمی یہ مسئلہ نہیں ہے، پکڑو تم وہاں سے کہ خیانت کیوں پیدا ہو رہی ہے، نقض میثاق کی وجہ سے۔ نقض میثاق کو زیر بحث لاؤ، ان کی خیانتوں کو، چھوٹی موٹی چیزوں کو صرف نظر ان سے کرو۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ان کے بعد جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ان سے بھی ہم نے اسی طرح کا میثاق لیا، وہی 5 پوائنٹس۔ پھر کیا ہوا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی یہی کیا کہ وہ جو دین کا مقصود تھا اسے پس پش ڈال دیا، بھلا دیا، احکام رہ گئے، ڈھانچہ رہ گیا، ہاں جی، مراسم رہ گئے، عشائر ربانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نمائش کہاں سے کہاں، اور غائب مقصود نصب العین پس پش ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا رفقائے محترم؟ جب کوئی قوم احکام کو مقصود کی ذات بنا لے، حکمتوں کو پس پش ڈال دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ان کی دشمنیاں اب ختم نہیں ہوں گی۔ دشمنیاں، بغض، حسد ایک دوسرے کے بارے میں قائم رہے۔ اب دیکھیں مثلا صلاۃ کیا تھی؟ قیام، رکوع اور سجدہ۔ اب قیام جب مقصود بھی ذات بن گیا تو اب حیات قضائی زیر بحث آئی، بھئی قیام میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ کوئی کہتا ہے زیر ناف، دوسرا کہتا ہے سینے پر، تیسرا کہتا ہے نہیں جی آسان تو ہاتھ چھڑنے نہیں۔ اب مسئلے الگ الگ ہو گئیں۔ یہ ہماری مسئلہ کیوں نہیں، ہم ہاتھ سینے پر رکھیں گے، اور انہوں نے کہا ہم دیوبندی بریلوی ہم تو بھائی زیر ناف رکھیں گے، تیسروں نے کہا ہم تو جعفری ہیں بھائی ہم تو ہاتھ چھوڑیں گے۔ اب حیات قضائی پر مسئلے الگ، خانقاہیں الگ، فرقے الگ، پارٹیاں الگ، اور پھر آگے دشمنیاں۔ دشمنی اتنی بڑی کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، فاغرینا، اغرا یغری، اغرا جس طرح کے گون کے ساتھ نا کسی چیز کو یعنی چسپاں کر دیا جائے، اس کے اوپر لیس دیا جائے، تو عداوت اور دشمنی احکام کو بنیاد بنانا اور حکمتوں کو پس پش ڈالنا، یہ نتیجہ ہے۔ اور فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ جو صنعتیں، کارخانے، انڈسٹری، فیبریکیشن دین کے نام پر شروع کر رہے ہیں، ان کا انجام
ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ کس طرح؟ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ یہی جو بندر، خنزیر اور عبد الطاغوت تھے، ان کو انسان بنانے کے لیے اور انسانوں کو بھی باخدا انسان بنانے کے لیے اور باخداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ اور جلال و جمال الہی سے آراستہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے قرآن پاک لے کر۔ اے اہل کتاب، اب تمہارے پاس ہمارے آخری رسول آئے ہیں اور ان کا یہ کام ہے، یہ کام وہ کریں گے۔ اور آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا، اسی میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی کتاب نور مبین کی شکل میں آ گئی۔ یہ نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ نور بشکل کتاب، نور بشکل کتاب، اور دلیل کیا ہے کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے قرآن پاک ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ کیوں؟ کہ اوپر لکھا ہوا ہے لا، کتاب مبین کے بعد ہے لا۔ لا کا معنی ہوتا ہے جہاں جو سبارڈینیٹ کلاس ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور یہ ہے پرنسپل کلاس۔ پرنسپل کلاس کو ایکسپلین کر رہی ہے بعد والی کلاس، تو اس پر رک نہیں جانا، بات کو آگے چلاؤ۔ کتاب مبین کی تفسیر یہ کی ہے رفقائے محترم، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اگر نور اور کتاب مبین دو چیزیں ہوتی ہیں رفقائے محترم، تو یہدی کی بات کیا ہوتا؟ بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیں گے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو یہدی بہما ہوتا، لیکن قرآن یہدی بہی کہہ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک حوالے سے وہ نور ہے اور دوسرے حوالے سے وہ کتاب مبین ہے۔ تو اب یہدی بہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اب نو انسانی کی تا قیامت جو ہدایت ہے وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ تو قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور قرآن پاک سے ہدایت پانے کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ من اتبع رضوانہ۔ اگر آپ کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کلرفل گلاسز اتار دیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی اینکیں اتار دیں، فرقہ وارانہ اینکیں، مفادات کی اینکیں، اس کو قرآن کا اتباع رضوان۔ اللہ کو پانا مقصود ہو، اللہ سے سیکھنا مقصود ہو، اللہ کو سکھانا مقصود نہ ہو۔ اتنبئون اللہ بدینکم، اللہ کے قرآن سے تم نے دین سیکھنا ہے، قرآن کو سکھانا نہیں ہے۔ قرآن کے پیچھے چلنا ہے، قرآن کو اپنے پیچھے چلانا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے قرآن کو اپنے پیچھے چلائے گا اسے قرآن سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ قرآن کی ہدایت گائیڈنس ہے، منزل مراد تک پہنچیں گے وہ جو قرآن کی اتباع کر کے اللہ کو پانے والے بنے، اس کی رضا کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنے۔ اور قرآن کیسی گائیڈنس فراہم کرے گا؟ سبل السلام، ایسے راستے ان کو دکھائے گا کہ جن راستوں میں سلامتی کے سوا کچھ نہیں، سلامتی کے راستے ان پر کشادہ ہوں گے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ اپنے اس قرآن کے ذریعے ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں گے، بِإِذْنِهِ، اپنے قانون کے ذریعے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس صراط مستقیم کی وہ تمنا کرتے تھے وہ اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک وہ صراط مستقیم ان کو دکھا بھی دیں گے، سمجھا بھی دیں گے، اور اگر چلنا چاہیں گے تو چلا بھی دیں گے، اور چلا کر اپنی رضا کے مقام پر پہنچا بھی دیں گے۔ یہ چاروں ضمانتیں اللہ کے کلام میں۔ تو اللہ کا کلام ہے رفقائے محترم کہ جو العبدۃ اور الخنازیر اور قردۃ، ان کو انسان بنانا، باخدا انسان بنانا، اس کا ہدف ہے کتاب الہی کا۔ تو اس طرح آج کا یہ درس جو ہے رفقائے محترم کل کے درس کا تکملہ اور تتمہ ہے، تو سوموار کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔